کوفہ کی جیل کی سرد دیواریں خاموش ہیں، زنجیروں کی ہلکی کھنک اور پانی کی بوندوں کی آواز۔ ایک قیدی بیٹھا ہے، ہاتھ بندھے مگر چہرے پر سکون، آنکھوں میں عجیب یقین۔ یہ شخص ہے میثم تمار۔ قیدیوں کی نظر اس پر، کچھ خوفزدہ، کچھ حیران، اور ایک نوجوان قیدی جو ابھی بھی سمجھ نہیں پایا، اور وہ ہے مختار ثقفی۔ میثم خاموش، پرسکون، جیسے سب کچھ معلوم ہو، اور واقعی معلوم بھی تھا۔ مولا علی نے ہر واقعہ پہلے بتایا تھا۔ میثم ابتدا میں غلام تھے، مگر مولا علی نے انہیں آزاد کیا اور علم و یقین کا چراغ بنایا جو اقتدار کے سامنے بھی جھک نہ سکا۔ مولا علی نے فرمایا، اے میثم، تمہیں ایک دن کھجور کے درخت کے پاس سولی دی جائے گی اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی کیونکہ تم حق بیان کرو گے۔ میثم روز کھجور کے درخت کے پاس جاتے، نماز پڑھتے، پانی دیتے۔ لوگ پوچھتے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میثم انہیں بتاتے، یہ درخت میرے لیے اگایا گیا ہے، میں اسے عزت دیتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا عمل ظاہر کرتا ہے کہ علم کو صرف پڑھنا یا سننا کافی نہیں، بلکہ اسے عمل میں لانا حقیقی شاگردی ہے۔ حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ عالم خواب میں خواب دیکھتے ہیں۔ مولا علی نے میثم کو علم البلایا والمنایا سکھایا، یعنی آنے والے واقعات کو پیشن گوئی کے ساتھ سمجھنے اور عملی طور پر حق گوئی کرنے کا علم۔ ایک دن حبیب ابن مظاہر نے خواب دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میثم تمار کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، مگر ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلافت یزید کے ہاتھ آئی۔ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے اقتدار سنبھالا۔ عبداللہ ابن زیاد ایک سخت گیر اور بے رحم انسان تھا۔ میثم کو دربار میں لایا گیا، ہاتھ بندھے، چہرہ سکون سے بھرا۔ ابن زیاد، علی کا ذکر چھوڑ دو، جان بچ جائے گی۔ میثم، میں وہی کہوں گا جو سچ ہے، جو حق ہے۔ ابن زیاد، تم کہتے ہو مولا علی نے تمہیں بتایا تھا تم کیسے مرو گے، میں طریقہ بدل دوں گا۔ میثم، تم وہی کرو گے جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ دربار میں سکوت چھا گیا، ہر شخص اس یقین پر حیران جو طاقت کے سامنے بھی ہلا نہیں۔ اب میثم تمار کو جیل میں لے جایا جاتا ہے۔ اندھیرا، چھوٹے کمرے، زنجیروں کا خوف، سکون کا ملا جلا احساس۔ میثم نے مختار سے فرمایا، تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم اس شخص سے بدلہ لو گے جس نے ہمیں قید کیا ہے۔ مجھے سولی دے دی جائے گی اور میری زبان کاٹی جائے گی۔ مختار حیران، یہ وہ پیشن گوئی تھی جو مولا علی نے پہلے سنائی تھی۔ سالوں بعد مختار آزاد ہوئے اور بدلہ بھی لیا۔ میثم تمار کو سولی دے دی جاتی ہے۔ میثم آخری لمحے تک مولا علی کے فضائل بیان کرتے رہے۔ حکم آیا کہ ان کی زبان کاٹ دو۔ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اب جناب میثم سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، جسم خاموش ہے، پیغام زندہ ہے۔ میثم نے علم اور محبت کو صرف لفظ نہیں بنایا بلکہ کردار بنایا ہے۔ محبت اور شاگردی صرف دعویٰ نہیں، یہ عملی قربانی اور یقین مانگتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک کھجور بیچنے والا تاجر اقتدار کے سامنے ڈٹ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سچ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ تاریخ ہمیں رلانے کے لیے نہیں، ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ سچ کی قیمت آج بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں تو میثم تمار کی طرح ہم بھی تاریخ میں زندہ رہ سکتے ہیں۔